رہے ہدایت دکھانے والے، درود تجھ پر، سلام تجھ پر، خدا سے بندے ملانے والے، درود تجھ پر، سلام تجھ پر۔ کام کرنے والا یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے، دعوے کی چیز نہیں۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں موجودہ اللہ سے دعائیں مانگو، اس کام کی استقامت کی دعا اللہ سے موت تک مانگو، اس کام کی استقامت کی دعا اللہ سے موت تک مانگتے رہنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کام کی استقامت کی دعا موت تک اللہ سے مانگا ہے۔ استقامت یہ ہے کہ محنت کرنے والے محنت کرتے کرتے محنت کے اندر مر جائیں، یہ استقامت۔ محنت کرنے والے محنت کرتے کرتے محنت کے اندر مر جائیں۔ استقامت کا فیصلہ موت پر ہوتا ہے۔ استقامت کوئی دعوے کی چیز نہیں ہے، استقامت کوئی دعوے کی چیز نہیں ہے۔ دعویٰ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے جو استقامت کی دعا نہیں مانگتے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر کام کرنے والا ایک رات تہجد کو چھوڑ دے گا، تہجد نہیں پڑھے گا، تو صبح کو اٹھتے ہی کام کے بارے میں دعویٰ کرے گا۔ اگر قدم پر اپنی محنت کی نفی ہے، اللہ کو دعا، اللہ کو دعوت اور عاجزی پسند ہے، دعوت اور عاجزی پسند ہے۔ اس کام کا تھوڑا بھی بہت زیادہ ہے، اس کام کا زیادہ بھی بہت تھوڑا ہے۔ مولانا جی رحمۃ اللہ تھوڑا کرے، ڈر کر کرے، اس لیے کہ جو ڈر کر چلتا ہے کام ڈر کر کرنے والا ہے، کام ڈر کر کرنے والا ہے۔ امانت ہے، کام کے بارے میں سوال ہوگا، امانت دی جاتی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے امانتوں کے بارے میں سوال ہوتے ہیں، یہ کام امانت ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ کام امانت ہے اور ہم امین ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ کام کرنے والوں کے اہل تک پہنچ جائے، کام کرنے والوں کے اہل تک پہنچ جائے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اہل نہیں ہیں؟ اس پر کام کو کھولا گیا، جو اس کام کے مجدد تھے، اس کام کے مبلغ تھے، اس کام کے امیر تھے، اس کام کے رئیس تھے، خود فرما رہے ہیں ہم اس کام کے اہل نہیں ہیں۔ ان کے اہل تو صحابہ ہیں، صحابہ کی اولاد۔ اس کام کے اہل کون ہیں؟ صحابہ، اور وہ محنت کر کے امانت داری کے ساتھ اس کام کو وہاں تک پہنچانا ہے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہندوستان میں سب سے پہلے کام عوام میں آئے، پہلے اس کام کو عوام لے گی، عوام کو لینے کے بعد یہ کام خواص میں آئے گا۔ عوام سے کس میں آئے گا؟ خواص میں، عوام سے خواص میں آئے گا۔ خواص اس کام کو لیں گے تو خواص کے ذریعے سے ہندوستان کے علماء کرام میں کام ہوگا۔ علماء کرام اس کام کو لیں گے، جب ہندوستان کے علماء کرام اس کام کو لے لیں گے تو یہ کام حجاز مقدس کے عوام میں جائے گا۔ یہ کام حجاز مقدس کے عوام میں جائے گا، اور جب حجاز مقدس کے عوام اس کام کو لے لیں گے تو حجاز مقدس کے خواص میں کام جائے گا، اور جب حجاز مقدس کے خواص میں یہ کام چلا جائے گا تو حجاز مقدس کے علماء کرام میں یہ کام آ جائے گا۔ آگے فرماتے تھے جس دن حجاز مقدس کے علماء کرام اس کام کو لے لیں گے، پوری دنیا اس کام کو لے لیں گے۔ ابھی رفتار بہت دھیری ہے، ابھی کام عوام میں ہی نہیں، کام عوام کے اندر نہیں ہے، تو محنت ہے۔ اس کے حل صحابہ کرام ہماری منزل ہے۔ ہم آپ ایک سفر میں چل رہے ہیں، ہمارا سفر ختم ہوگا صحابہ کرام کا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے آخری زمانے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے،
اس زمانے میں دجال کے فتنوں سے وہ بچیں گے جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں، اور زمانے میں دعوت کا کام کرنے والے من اور آن صحابہ کے نہج پر ہیں، صحابہ کے نہج پر۔ اس لیے ہم صحابہ کے نہج سے اگر ہٹ جائیں گے تو منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ اور موجودہ حضرت جی نے ترچی کا اجتماع، تامل ناڈو کا جو اجتماع ہوا تھا، مغرب کے بیان کے شروع کے بیان کے ٹکڑا میں سے ایک ٹکڑا یہ ہے، حضرت نے فرمایا ہمارے زمانے میں دعوت و تبلیغ کے نام سے محنت ہو رہی ہے، یہ محنت صرف انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی محنت کے مشابہ نہیں ہے، بلکہ یہ محنت انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی محنت کے عین مطابق ہے، عین مطابق ہے۔ مطابقت پیدا ہو، مطابقت پیدا ہو، مطابقت پیدا ہو۔ اس لیے ختم نبوت کے تو فعل میں اللہ نے جو کام دیا ہے، مقبل مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ختم نبوت کا معنی ہی ہے کہ جو کام انبیاء علیہ السلام سے لیا جاتا تھا، جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا جاتا تھا، وہ کام اس امت کے اندر منتقل ہو۔ جسے فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو بند نہ فرماتا تو ہمیں اور آپ کو اس کام کے لیے کون پوچھتا؟ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو بند فرمایا اس کام کے لیے۔ اس لیے کام صحابہ کی ترتیب پر چلے، امت صحابہ پر جمع ہوگی، امت آج کے دور پر جمع نہیں ہوگی۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست مفتی گزرے ہیں، پڑوس میں منتقل ہو گئے تھے، فرماتے تھے جب کوئی خلاف معمول بات پیش آتی تھی تو میں ایک نگاہ اوپر دیکھتا، ایک نگاہ نیچے دیکھتا۔ موجودہ حضرت جی یہ بڑی خاص حضرت سے بڑی مناسبت، بڑا تعلق، بڑا حضرت پر بڑا احسان کیا انہوں نے، بلکہ ایک طرح سے حضرت جی کی تربیت مفتی زین العابدین صاحب نے کی۔ تربیت کا ایک بڑا سلسلہ ہے، جہاں مولانا عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں مولانا افتخار حسن صاحب گاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں مولانا اظہار حسن صاحب گاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں حضرت جی مولانا انعام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جہاں مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جہاں مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بے شمار فہرست، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، والدہ محترمہ، تو فرماتے تھے جب کوئی خلاف معمول بات پیش آتی تھی تو ایک نگاہ اوپر دیکھتا، ایک نگاہ نیچے دیکھتا۔ حضرت نے کہا، موجودہ حضرت نے کہا، مفتی صاحب یہ اوپر نیچے دیکھنے کا کیا منظر ہے؟ مفتی صاحب کہنے لگے اوپر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو دیکھتا تھا، اور نیچے آپ کے دادا اور پردادا کو دیکھتا، دادا اور پردادا۔ مفتی صاحب دادا اور پردادا، اس زمانے میں دادا اور پردادا سے ہٹنے کو تیار نہیں، تو قسم کھا کے فرماتے تھے خدا کی قسم میں نے آپ کے دادا اور آپ کے پردادا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ذرہ برابر ہٹ کر نہیں۔ بڑے دعوے کے ساتھ فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا کام صحابہ والا کام، ہمارا کام انبیاء علیہ السلام والا کام، ہمارے کام کو قرآن حدیث میں دیکھ لیا کرو، ہم قرآن حدیث سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرتے۔ زمانے کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ کا مطالعہ، کسی اور بھی مکتب فکر کے لوگ نظام الدین اگر آتے اور یہ چاہتے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کو قائل کر لیں اپنی تنظیم کے لیے یا اپنے کسی محنت کے لیے یا تحریک کے لیے، کوشش کرتے اگر یہ اپنے کام کے ہو گئے تو ہماری تنظیم کو بڑا فائدہ ہو۔ 2-3 دن قیام کے بعد وہ گھبرا کر وہاں سے نکل جاتے کہ اگر یہاں اور رہ جائیں گے تو انہیں کے کام کی ہوگی۔ کتنا اپنے کام پر بصیرت، کام کرنے والوں کو بصیرت حاصل ہوگی جس قدر کام کرنے والوں کی نگاہ صحابہ کی سیرت ہے۔ جن کی نگاہ سیرت پر نہیں ہوگی انہیں بصیرت حاصل نہیں ہوگی، اور جنہیں بصیرت حاصل نہیں ہوگی انہیں استقامت بھی حاصل نہیں ہوگی۔
کام سے بچل جاتے ہیں، کام سے پھسل جاتے ہیں وہ لوگ جن کی نگاہ صحابہ سے ہٹ جاتی ہے۔ صحابہ کرام نمونہ ہیں۔ کسی نے کہا حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کام پھیل گیا، کام کے بارے میں کچھ اصول لکھ دیجئے۔ حضرت نے فرمایا نمونہ ہم نہیں، نمونہ صحابہ ہیں، اور ہم نے حیات الصحابہ لکھ دیا۔ بے شمار کارگزاریاں ہیں۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ پڑوس پہنچے، ایک بڑے زمانے کے بڑے بزرگ تھے۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو پہلے انہوں نے کہا جن ہاتھوں سے آپ نے حیات الصحابہ لکھا پہلے ان ہاتھوں کا بوسہ دیجیے۔ اتنی مٹھاس، اتنی حلاوت، اتنی لذت۔ علماء عرب نے کہا کہ اس سے بڑی، علماء عرب کا اتفاق ہے، اس سے بہتر صحابہ کی سیرت پر آج تک کتاب نہیں لکھی۔ بعض عرب ممالک میں نصاب میں پڑھائی جاتی ہے حیات الصحابہ، صحابہ کرام کی زندگی۔ نام نمونہ ہم نہیں ہیں، نمونہ صحابہ ہے۔ اب صحابہ کو چھوڑ کر دعوت کا کام، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، سارے صحابہ، کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے ہدایت یافتہ ہو جائے، ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اس لیے بچپن میں ہی مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ موجودہ حضرت کو گود میں لیتے، پیار کرتے، بچے تھے چھوٹے تھے، گود میں لیتے، بزرگوں کے بچے بھی بڑے ہوتے، فرماتے تھے حاجی عبدالوہاب صاحب تم کہتے ہو مولی یوسف چھوٹے ہیں، مولی یوسف چھوٹے نہیں ہیں، وہاں کا بچہ بھی ہمارا بڑا ہے۔ فرماتے تھے وہاں کے جانوروں سے بھی محبت، وہاں کی بلیوں سے، وہاں کی مرغیوں سے بھی محبت ہو جائے۔ اس چار دیواری میں سانس، کمل حاجی صاحب کے، اس چار دیواری میں تم جا کر صرف سانس لوگے تو تمہاری ایمان میں ترقی ہو۔ جب سانس لینے سے ایمان بڑھتا ہے تو بزرگوں کی صحبت میں، بزرگوں کی ہدایت میں، اس ماحول میں رہنے پر وہاں کا بچہ ہمارا بڑا ہے، وہاں کا بچہ بھی ہمارا۔ بچے تھے چھوٹے سے گود میں لیتے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور فرماتے تھے جس کو صحابہ کے بچوں کو دیکھنا اس بچے کو دیکھ، صحابہ کے حضرت مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے نانا تھے، بڑی تربیت فرمائی۔ اللہ بچپن میں چھوٹے تھے، نانا کی گود میں ہوتے، نانا کھلاتے، بچے سے پیار کرتے، محبت بہت تھی۔ والد صاحب کا انتقال ہونے کے بعد بڑا غم تھا۔ والدہ کے غم کو والدہ کے والد صاحب سمجھیں، والدہ کے غم کو نانا سمجھیں۔ بچپن میں کہتے تھے کہ اللہ نے تبلیغ کے مجدد کو پیدا کر دیا، تبلیغ کے مجدد کو۔ ہم صحابہ سے ہٹ کر یہ کام نہیں کر سکتے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر ہمارے گھروں میں فضائل کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دعوت زندہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو صحابہ کرام کے گھروں کا نمونہ بنا دے، ہر گھر نمونہ بنے۔ اس لیے شیطان نہج کے نام سے کام سے ہٹا دیتا ہے، حالانکہ کام نہج سے نہیں ہٹتا، لوگ نہج سے ہٹتے۔ جو اللہ اس کام کا محافظ ہے وہ اللہ اس کام کے نہج کا بھی محافظ ہے۔ کوئی تبدیلی نہیں، جیسے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ویسے دین کی محنت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ شیطان کام کرنے والوں کی بے وصولیوں کو کام سے جوڑتا ہے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام پہ بے وصولیوں کا تعدیہ نہیں ہوگا، بے وصولیاں منتقل نہیں ہوں گی۔ بے وصولی کرنے والے کا نقصان، بے وصولی کرنے والے کا نقصان بے وصولی کرنے والے کو ہوگا، بے وصولی کرنے والے کا سے کام کا نقصان نہیں، نقصان اس کی ذات تک ہے، نقصان اس کی ذات تک ہے، اس سے کام کا نقصان نہیں ہوگا، اس سے بے وصولی کا تعدیہ نہیں ہوگا۔ کہ اللہ اس کے اصولوں کا بھی محافظ ہے، جو اللہ دین کا محافظ ہے، جو اللہ قرآن کا محافظ ہے۔ فرمایا حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال سے پہلے حضرت کو ایک بے چینی تھی، بے قراری تھی، رات کو بے چین رہتے، رات کو سوتے نہیں۔ یہ بے چینی ہے، اللہ نے ایک کام دیا ہے، یہ کام کیسے آگے تک چلے، کیسے کام آگے بڑھے، بے چینی کی بات ہے۔
محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے رات کو دیکھا کہ حضرت بہت بے چین ہیں اور حضرت صرف چہل قدمی کر رہے ہیں، بستر پر نہیں۔ محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خاص خادم تھے، بطور عیادت دن کو معلوم کی حضرت کیا بات ہے، رات کو میں نے دیکھا۔ حضرت نے فرمایا مولی عبید اللہ تم نے دیکھا کیا؟ عبید اللہ تم نے دیکھا کیا؟ کہا میں نے دیکھا۔ حضرت نے فرمایا مجھے ایک بات کا غم ہے، ستا رہا ہے کہ میرے بعد کام کر رہے، میرے بعد کا کام کا کیا ہوگا؟ اس خاندان کو اس کام کی فکر ہے کہ میرے بعد کام کرتا ہے، جو فکر اس خاندان کو ہے وہ فکر دوسروں کو نہیں، فکر ہے۔ تو محمد اللہ صاحب نے کہا کہ حضرت کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ محنت نبی عالم نے؟ حضرت فرمایا ہاں میں اس محنت کو یقین کرتا ہوں کہ محنت کار نبوت ہے۔ محمد اللہ صاحب نے فرمایا حضرت جب اس بات کا یقین ہے کہ محنت کار نبوت ہے تو آپ یقین کریں محنت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے تک جانے تک کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے حضرت جی رحمۃ اللہ کا معمول یہ تھا، ایک سال حج اپنے قافلے کے ساتھ کرتے اور دوسرے سال حضرت محمد عبید اللہ صاحب کے ساتھ قافلہ بنا کر بھیجتے۔ حضرت جی فرماتے تھے یہی شخص ہے جو امام مہدی کو پہچانتے ہیں، قریب ہے۔ اور بزرگوں کا سفر ہر سال حج، پہلے ایک سال آڑ کر کے ابھی ہر سال حج ہو رہا تھا۔ پہلے حضرت کے ساتھ چلنے والے بڑے عالم سے میں نے دریافت کیا، ایسے میں نے حضرت ہر سال سفر کرتے کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ وجہ تو حج تو کرتے ہی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام صاحب کی ملاقات کا انتظار ہے، شاید اس سال مل جائیں، شاید اس سال مل جائیں۔ بلکہ ایک بڑے بزرگ کہنے لگے کہ مجھے نام نہیں لوں گا، میرے صوبے کے بڑے بزرگ کہنے لگے مجھے یقین ہے کہ موجودہ حضرت امام صاحب سے ملاقات کر لیں۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کام کا محافظ ہے وہ اللہ کام کے نہج کا بھی محافظ ہے۔ تو شیطان کام کرنے والوں کی بے اصولیوں کو کام سے جوڑ کر کام کرنے والوں کو کام سے ہٹاتا ہے، حالانکہ اصول بے اصولی کام میں نہیں ہے، بے اصولی کام کرنے والوں میں، بے اصولی کس میں ہے؟ کام کرنے والوں میں ہے۔ تو شیطان دکھاتا ہے کام میں بے اصولی آ گئی۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اس کام میں کون قسم کے لوگ ایسے ہیں جو کام سے محروم کر دیے جاتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں جو کام سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو کام کرتے کرتے جب پرانے ہو جاتے ہیں، بقول حضرت کے جب کام کرنے والے کام کرتے کرتے پرانے ہو جاتے ہیں تو پرانوں کی نگاہ نئے پر چلی جاتی ہے اور پڑھے لکھوں کی نگاہ جہلا پر چلی جاتی ہے، نگاہ اپنی ذات سے ہٹ جاتی ہے۔ شروع میں نیا ہوتا ہے، ڈر کر چلتا ہے، جو صبح جلدی چلے وہ ڈر کر چلتا ہے، اور جو ڈر کر چلتا ہے وہ منزل پر جلدی پہنچ جاتا ہے۔ بے خوف وہ ہو جاتے ہیں، بے خوف وہ ہو جاتے ہیں جو کام کرتے کرتے ایک مرحلے پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کی نگاہ نئے پر کہ ہماری اصلاح ہو گئی، اب ہم آپ کی اصلاح چاہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس کام میں دوسروں کی اصلاح سے کام کرے گا تو اس کام سے محروم کر دے گا۔ کام خود مسلے، کام خود مسلے، کام خود قائل کرے، اس کام سے امت کی اصلاح ہو رہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کی مبارک محنت میں تربیت کا سارا نظام چھپا کے رکھا ہے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہیں حکیم الاسلام کا لقب ملا، فاتح بمبئی کہے گئے، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا جب قاری صاحب بیان کرتے تھے تو مولانا الیاس صاحب فرماتے رحمۃ اللہ ہاں قاری صاحب جو کہہ رہے ہیں وہی میں چاہتا ہوں۔ فرماتے تھے قاری صاحب میری زبان ہے، قاری صاحب میری زبان۔ ممبئی آتے تھے، پونا بھی آتے تھے، حافظ صاحب کے پونا آئے، تشریف لائے چاند تارا میں۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس امت پر کام کرنے والوں پر خصوصاً بہت احسان ہے۔ قاری صاحب فرماتے تھے لوگ اللہ کے راستے نکلتے ہیں خالی ہاتھ نکلتے ہیں، جب واپس آتا ہے تو اپنے دین کا عالم بھی بنتا ہے، اپنے دین کا عامل بھی بنتا ہے، اپنے دین کا قائم بھی بنتا ہے۔
ایک آیت کا جاننے والا ایک آیت کا عالم ہے، ایک آیت کا جاننے والا ایک آیت کا عامل بنے، ایک آیت کا جاننے والا ایک آیت کا داعی بنے۔ بلغوا انی ولو آیہ، چاہے ایک آیت۔ تو قاری صاحب فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے دعوت کی مبارک محنت میں سارے لائن کے اصلاحی طریقوں کو ضم کر دیا ہے۔ حضرت قاری محمد تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فاصلہ تھا، جب بیمار رہتے طبیعت میں کشاشت نہ رہتی تو کہتے آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو بھی تقریباً 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا بیٹھ کرتے بیماری کی حالت۔ اللہ نے بڑا کام کیا، بڑی کم عمر میں 58 سال تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے، 10 سال نائب، 48 سال محتمم رہے۔ اتنا بڑا عرصہ کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت کی مبارک محنت میں سارے لائن کے اصلاحی طریقوں کو ضم کر دیا ہے، اور مزید اس محنت میں 2 خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے، یہ محنت اجتماعی ہے۔ یہ محنت کیا ہے؟ اجتماعی۔ اصل نماز اجتماعی ہے۔ اجتماعی نماز انفرادی نماز کے مقابلے میں 3,35,54,432 درجہ شیخ نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ۔ انفرادی اعمال کا پہاڑ اجتماعی اعمال کے ذرات کے برابر بھی نہیں، لیکن انفرادی اعمال کے بغیر اجتماعی اعمال میں اللہ کا دھیان بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مقبول حضرت جی، یہ محنت اجتماعی ہے۔ یہ محنت کیا ہے؟ اجتماعی۔ ایک مجموعہ، ان میں سے ایک ایسی جماعت تیار ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ علماء نے لکھا ہے ہر بستی میں، ہر قریہ میں، ہر علاقے میں ایک ایسی جماعت کا ہونا فرض کفایہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت کے ترجمے کے طور سے دوسری بات فرمائی قاری صاحب نے، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس محنت میں نقل و حرکت ہے۔ اس محنت میں نقل و حرکت ہے۔ باطل نقل و حرکت کے ساتھ ہے، باطل کا مقابلہ گھر بیٹھ کر نہیں کریں گے، گھر بیٹھ کر نہیں کر سکتے۔ نقل و حرکت اور گھر پر بیٹھ کام کرنے والے دونوں میں فرق ہے۔ تو اس محنت میں نقل و حرکت کا امتیاز حاصل ہے۔ اگر اس محنت سے نقل و حرکت کو نکال دیا گیا تو محنت بچا گئی۔ نقل و حرکت ہے، یہ خصوصیت ہے۔ محنت اجتماعی ہے اور دوسرے اس محنت میں نقل و حرکت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہمارے کام میں شمار کیا جاتا ہے جو سالانہ نقل و حرکت کرتا ہے۔ روز اس کام کی شان ہے، روز اس کام کی امتیازی شان ہے، یہ تمغہ امتیاز ہے۔ اس راستے کا خروج، اس راستے کا تمغہ امتیاز ہے، امتیازی شان ہے، یہ فرق ہے۔ ایک چیز یہ ہے، ایک قسم وہ ہے جو کام کرتے کرتے پرانے ہو جاتے ہیں تو ان کی نگاہ نئے پر چلی جاتی ہے اور نئے کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں، وہ کام سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور دوسری قسم اور ہے، جب کام کرنے والے کام کرتے کرتے کسی مرتبے پر، کسی منصب پر، کسی عہدے پر، کسی ذمہ داری پر جب پہنچ جاتے ہیں تو ان کی نگاہ کام پر پڑتی ہے۔ اب وہ کام کی اصلاح چاہتے ہیں۔ اس کام میں کام کرنے والا، کام کی اصلاح چاہنے والا ایسا ہے جیسے کوئی مرید اپنے شیخ کی اصلاح چاہتا ہے۔ یہ مرید تو مرید ہی رہے گا، مرید اپنے شیخ کی اصلاح چاہتا ہے۔ اس لیے ہمارے کام میں پرانا وہ ہے جو امیر کی اطاعت پر ہے۔ اگر ایک عرصہ گزرنے کے بعد امیر کی اطاعت پر نہیں ہے تو وہ کام میں نیا ہے، اور ایک قلیل عرصہ گزرنے کے بعد اگر امیر کی اطاعت پر آ گیا وہ پرانا ہے۔ مدت کوئی چیز نہیں، اصل اطاعت ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے میرے بندو دنیا سے اطاعت کے بغیر مت آنا۔ اطاعت اصل ہے۔ جو امیر کی اطاعت پر ہے وہ پرانا ہے، جو امیر کی اطاعت پر ہے وہ پرانا ہے، جو امیر کی اطاعت پر نہیں ہے وہ پرانا ہے۔ اطاعت یہ پیمانہ ہے، پرانوں اور نئے میں فرق کرنے والی چیز اطاعت ہے۔ اطاعت آئے کہ اطاعت کے بغیر ہدایت ممکن ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، جو اطاعت پر آئیں گے ان کو ہدایت دیں گے۔ ولایت کا تعلق بھی اطاعت پر ہے، ہدایت کا تعلق بھی اطاعت پر ہے۔
سنت کا تعلق بھی اطاعت پر ہے. سنت کا تعلق کس سے ہے؟ اطاعت پر ہے. ہدایت کا تعلق بھائی کو جو اطاعت والوں کو ہدایت ملے. اطاعت والوں کو اطاعت آئے، ماننا ہے. اطاعت کے بغیر اجتماعیت حاصل نہیں. اطاعت اجتماعیت کا تعلق اطاعت سے. سب کام کرنے والے اطاعت پر آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگ بکھرے ہوئے تھے، الگ الگ رائے، لیکن سب مل کر ایک ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت پر آ کے سارے فتنے ختم ہوئے. سب کی رائے الگ. یہ سب کی رائے یہ بات تو ممکن ہے کہ سب کی رائے سے کام ہو، لیکن یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ سب کے اتفاق سے کام. اتفاق تو فیصلے پر ہوتا ہے. فیصلے کو ماننے والے اتفاق پر ہیں. فیصلے کے بعد اپنی رائے کو بھول جانا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، اور فیصلے کے بعد اپنی راہوں پر قائم ہونا نفاق کی علامت ہے. اس لیے رائے دے کے ڈر جانا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، اور رائے دے کے اڑ جانا یہ نفاق کی علامت ہے. اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے پر اڑنے والا تنہا رہ جاتا ہے. رائے کے دے کر ڈر جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فتح مکہ حدیبیہ کے موقع پر رائے دے کر ڈر گئے. یہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اپنی سواری کو بہت تیز دوڑایا ہے. اللہ کا عذاب آ رہا ہے، میری وجہ سے آ رہا ہے، تو اللہ کا عذاب مجھ پر آئے میرے ساتھیوں پر نہیں. میں تو ماشاءاللہ بہت پرانا میرے ساتھیوں کے اوپر، ساتھیوں کی غلطیوں پر نگاہ میں رائے دے کر ڈر گئے. فرماتے ہیں جب مجھے حدیبیہ یاد آتی ہے روزانہ میں کثرت سے صدقات کرتا ہوں اور اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں. اے اللہ عمر کے اس دن کے اپنی رائے پہ اڑنے والے گناہ کو معاف کر دے. رائے دے کر ڈر گئے. رائے امانت ہے. کل قیامت میں پوچھا جائے گا تمہاری رائے دینے کی غرض کیا تھی؟ رائے دینے کی تو رائے دینا یہ ہمارا حق نہیں ہے. ووٹ دینا لوگ حق سمجھتے ہیں، ووٹ دینا حق ہوگا، رائے دینا حق نہیں. رائے دی جائے تو لے جائے، نہ دی جائے تو نہ لے. سے مشورہ کہ بغیر اجتماعیت پیدا نہیں. سب سے بڑا عمل ہے. جیسے اسلام میں سب سے بڑا عمل نماز ہے، سب سے بڑا اجتماعی عمل نماز ہے. نماز سے بڑھ کر کوئی اجتماعی عمل نہیں. روزے کی روح نماز ہے، حج کی روح نماز ہے، زکوٰۃ نماز کے اقیم الصلاۃ والزکوٰۃ، زکوٰۃ نماز کے تابع. اس علماء نے لکھا ہے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کی زکوٰۃ کا بھی اعتبار نہیں. زکوٰۃ دیتے نماز نہیں. زکوٰۃ نماز کے بعد ہے. نماز کے اس زکوٰۃ اس شخص کی زکوٰۃ کا اعتبار نہیں ہے جو نماز نہیں. جب اس شخص کی دین کا اعتبار نہیں جو نماز نہیں پڑھتا تو اس شخص کے زکوٰۃ کا اعتبار کہاں سے ہو جائے؟ اس شخص کے روزے کا اعتبار کہاں سے ہو جائے؟ اس شخص کے دین کا اعتبار نہیں ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے. جیسے اسلام میں نماز سے بڑھ کر اجتماعی عمل کوئی نہیں ہے، ویسے دعوت کے کام میں مشورے سے بڑھ کر اجتماعی عمل کوئی نہیں ہے. والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامروا بالشورى بینہم. یہ نماز کے ساتھ اللہ نے مشورے کو بیان کر کے، حالانکہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ آتی تو زکوٰۃ مشورے کے بعد ہے. زکوٰۃ مشورے کے بعد ہے کہ مشورے کو کیوں بیان کیا؟ کہ جو اہمیت اسلام میں نماز کی ہے وہ اہمیت مشورے میں دعوت کے کام ہے. جیسے نماز اسلام کا سر ہے ویسے مشورہ تبلیغ کا سر ہے. جس نے نماز کو قائم کیا، دین کو قائم کیا، جس نے مشورے کو قائم کیا، تبلیغ کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، دین کو گرا دیا، اس نے مشورے کو چھوڑ دیا. جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. جو جان بوجھ کر مشورہ چھوڑ دے اس کا تبلیغ میں حصہ کہاں ہے؟ کہ ہمارا حصہ اسلام میں نماز کی وجہ سے ہے. ہمارا حصہ اسلام میں نماز کی وجہ سے ہے. ہمارا حصہ اسلام میں مشورے کی وجہ سے. حضرت نے فرمایا کہ مشورے میں آگے وہ بیٹھا کریں جو نماز صف اول میں پڑھتے ہیں. جو صف اول میں نماز نہیں پڑھتے ان کو مشورے میں آگے بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس لیے نماز پہلے مشورہ بعد. اقیم الصلاۃ واقام الصلاۃ وامروا بالشورى بینہم. حضرت فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ پہلی صف میں نماز میں نہیں ہوتے، مشورے میں آگے ہوتے.
مشورے میں آگے رہتے ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سید القراء ہیں، آجوں کے سردار ہیں. ایک نئے مسلمان امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے. اب اس کا اہتمام لوگ نہیں کرتے، کوئی بھی کھڑا ہو جائے امام صاحب کے پیچھے. حالانکہ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہونے والا امام کا نائب ہے، اس کے دل میں نماز کا پڑھنا. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، نوجوان ہوتے ہیں جوش میں آ جاتے ہیں. نماز کے بعد پوچھا آپ کو نماز پڑھانا ہوگا تو پڑھا لیں گے، تو گھبراتے ہیں نماز. میں نے یہاں کھڑے ہونے والی ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد وہاں کنارے چلے نہیں مانیں. تو ایک نئے مسلمان کھڑے ہو گئے امام صاحب کے پیچھے. حضرت ابی بن کعب اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑ کر کھینچ کر پیچھے کیا اور خود کھڑے ہو گئے. نماز کے بعد کہا برا نہ ماننا، یہاں کھڑے ہونے کا ہمارا حق ہے، ہم قرآن کو جاننے لگے. کھڑے ہونے کا کس کا حق ہے؟ قرآنوں کا. قرآن آگے ہیں، جو نماز میں آگے نہیں ہے مشورے میں آگے کیسے؟ جسے حضرت نے فرمایا لوگ دنیا کا کام کرنے کے لیے استخارہ کرتے ہیں. شادی ہے، رخصتی ہے، کاروبار ہے، پلاٹ لینا ہے، کیا کرتے ہیں 2 رکعت. استخارے سے پہلے کیا کرتے ہیں 2 رکعت. کتنا بڑا دین مقصود ہے، مطلوب ہے، اور دین کے مشورے کے لیے بغیر نماز کیا ہے؟ دین کے مشورے کے لیے بغیر نماز کیا؟ بعض لوگ موبائل کا رائے دیتے ہیں. ایسا ہمارے جاننے والے ہیں سنگاپور میں، اور فون کیا انہوں نے. میں نے کہا پوچھا بچوں کی تعلیم کا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں الحمدللہ بچوں کی تعلیم چل رہی ہے. کہاں پڑھتے ہیں بچے؟ تو کہنے لگے نیٹ پر آتے ہیں وہ قاری صاحب پڑھا کے چلے جاتے ہیں. اس پر میں نے کہا آپ بھی نیٹ پہ نماز پڑھ لیا کیجیے. تو کہنے لگے ناراض ہو گئے، کیسی بات کریں؟ میں نے کہا کیسی بات نہیں کریں، جب بچوں کو آپ مدرسے میں مسجد میں بھیجنے کو تیار نہیں ہیں یا کسی قاری صاحب سے کی صحبت سے تیار نہیں ہیں آپ بھی پڑھ لو. بعض ملک ایسا ہے، ہمارے حضرت پہنچے ایک ملک ہے، ملک ہے 100% مسلمان ہے، مالدار ملک ہے. انہوں نے کسی مسجد میں گئے، حضرت نے کہا بھائی مؤذن صاحب سے ملاقات کریں، ذرا مؤذن صاحب سے احوال لیں. وہاں کے لوگ کہنے لگے یہاں مؤذن نہیں ہوتے، یہاں اذان نیٹ پر ہوتی ہے. حضرت پر کیا بات ہے؟ کہنے لگے تنخواہ دینے کی کیا؟ حالانکہ اتنا امیر ملک ہے، میں نام کیا آپ جانتے ہو، امیر ترین ممالک میں سے ہندوستان کی کم سے کم 20 یا 22 گنا کرنسی اس کی آگے. اس ملک کا یہ حال ہے، مؤذن کو ہٹا دیا. حالانکہ مؤذن کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق مؤذن بنتے ہیں. اللہ مؤذنین کی مغفرت فرما، اماموں کی رہنمائی فرما. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشہور قول، اگر خلافت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو مسجد قباء کا مؤذن بن گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ مشہور قول ہے کہ مجھ سے ایک چوک ہو گئی کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کو کیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مؤذن بنا لیا ہوں، مؤذن بننے کی دعا کرا لیا ہوں. تو نیٹ پر، اس پر نیٹ پر، اذان نیٹ پر، بچوں کی پڑھائی، بچوں کی تعلیم، ایک چیز یہ ہے. تو دوسری قسم وہ ہے جو کام کرتے کرتے جب پرانے ہو جاتے ہیں تو کام کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ، تمہاری اصلاح کرتے ہیں، پھر اللہ کے راستے میں جاؤ. یہ بھی سننے کو ملتا ہے، ہمارے پاس آؤ. میں بڑا غور کر رہا تھا کہ اللہ یہ اس کا سوال کا جواب مل جائے. اللہ نے دلا دیا. حضرت مولانا سید احمد خان مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا 1962 یا 63 کا بیان لکھنؤ کے مرکز کا مل گیا. حضرت نے کہا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ تمہاری اصلاح ہو جائے پھر اللہ کے راستے میں جاؤ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طالب علم ایک استاد کے پاس ساری کتاب پڑھ کر مدرسے بنا دیتا ہے. ساری کتاب پڑھ کر کہاں جا رہا ہے؟ ہم کیا کسی کی اصلاح کریں جس سے ہماری اصلاح ہوئی، ہمارے خاندان کی اصلاح ہوئی، ہمارے باپ دادا کی اصلاح ہوئی، ہمارے اولاد کی اصلاح ہوئی، ہمارے علاقے کی اصلاح ہوئی، اس کی اصلاح کے چکر میں پڑ گئے. کام کی اصلاح چاہنے والے کام سے ہٹا دیے جاتے ہیں. 2 قسم کے لوگ محرومی کا اسباب ہے. یا محتاط از اول تاخیر اپنی ذات پر نگاہ رکھ کے کام کریں کہ محنت اپنی تربیت کے لیے ہے. جو محنت کرے مطلب مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس کام میں دوسروں کی اصلاح کی نیت سے چلنے والا ایسا ہے جیسے ایک نابینا آدمی چراغ لے کے جائے تو نابینا آدمی کے ہاتھ میں چراغ سے شاہراہوں سے گزرنے والوں کو چراغ سے فائدہ پہنچ جائے گا، لیکن صاحب چراغ کو چراغ کے باوجود
صاحب چراغ کو چراغ کے باوجود وہ چراغ سے فائدہ حاصل ہونے والا یہ یاد ہے۔ مولانا علی میں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علی میں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ جزائے خیر اللہ حضرت کے درجات کو بہت بلند فرمائے، بڑا احسان ہے سنت پر۔ بمبئی آتے تھے حج کے زمانے میں، بمبئی سے ہوائی جہاز، پانی کا جہاز جو بھی بمبئی میں جمع کیا پرانوں کو، فرمایا اگر اس محنت سے ساری دنیا والوں کی اصلاح ہو جائے، ہماری اصلاح نہ ہو تو اس کام سے ہمارا کیا فائدہ؟ آگے فرمایا اس محنت سے دنیا والوں کی اصلاح ہو یا نہ ہو، لیکن کام کرنے والوں کی اس دنیا والوں کو ہدایت، اصلاح ہدایت دنیا والوں کو ہدایت ملے چاہے نہ ملے، لیکن ہم کام کرنے والوں کو ہدایت مل گئی تو بدلا اس کام سے اپنا نقصان کیا ہوگا؟ حضرت جی رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو محنت کرے گا اس پر ہدایت دینے کا وعدہ ہے، جس پر محنت کی جائے گی اس پر ہدایت دینے کا وعدہ نہیں ہے۔ اگر محنت کرنے والے بقول مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ امت بدنیتی سے زیادہ بے نیتی کی شکار ہوگی، بری نیت نہیں تو اچھی نیت بھی نہیں۔ اس لیے اپنی ذات کی اصلاح کی نیت سے کام کرنے والے چلتے رہیں گے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ اگر دائی کی دعوت کی گولی کا نشانہ دائی کا اپنا دل نہیں ہے، دائی کی دعوت کی گولی کا نشانہ اگر دائی کا اپنا دل نہیں ہے تو زندگی بھر دعوت دیں گے، ہمارا ایمان کامل نہیں بنے گا۔ مثال دیتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گھر میں نئی نئی بہو آئی ہے، ساس بہو کے مزاج سے واقف نہیں ہے، آج کل مزاج بہت بدلتا رہتا ہے، صبح شام کچھ کہا تو فوراً کمپلین ساس کی پہنچ جاتی ہے۔ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، SMS کا زمانہ ہے، فوٹو کے ساتھ پہنچ جاتی ہے، حرکات و سکنات کے ساتھ پہنچ جاتی ہے، تو ڈری ہوئی ساس کہ بہو سے کیا کہیں، نقصان ہو گیا بہو سے تو ڈانٹ سنا رہی بیٹی کی، اور بہو سمجھتی ہے کہ نقصان تو مجھ سے ہوا اور ڈانٹ آپا سن رہی ہے۔ فرماتے تھے مقصود یہ ہے، ساس کا مقصود یہ ہے کہ بیٹی پرائے گھر کی ہے، بہو اپنے گھر کی ہے، اسے بول رہے گے، حقیقت نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے عید کا موقع ہے تو بیٹی اپنے گھر آ گئی اور بہو اپنے گھر چلے، یہاں فرق ہے۔ یہ بیٹی پرائے گھر کی ہے اور بہو اپنے گھر کی ہے، تو بیٹی تو چلی جائے گی، بہو کو سمجھانے کے لیے بیٹی کا سہارا لے رہی ہے، بہو کو سمجھانے کے لیے بیٹی کا سہارا لے رہی ہے۔ تو اسی طرح فرماتے تھے دعوت دینے والا اپنے دل کو سمجھانے کے لیے مدعو کا سہارا لے رہا ہے کہ مدعو ہمارا محسن ہے، اگر مدعو نہیں ہوگا تو ہماری دعوت کی تکمیل کیسے ہوگی؟ اس لیے دعوت کی بنیادوں میں سے ہے کہ اپنی اصلاح کی نیت کے ساتھ دعوت دو، اپنی احتیاج باقی رہے، اپنی احتیاج کے ساتھ، اپنی ضرورت کے ساتھ، اپنی اصلاح کی نیت کے ساتھ۔ سید احمد خان مہاجر مکی رحمۃ اللہ جو شیخ العرب تھے فرماتے تھے یہ محنت اس کے لیے بہت آسان ہے جو اپنی اصلاح کی نیت سے کر رہا ہے، محنت اس کے لیے مشکل ہے جو دوسروں کی اصلاح کے چکر میں پڑ گیا۔ محنت کو مشکل کیا کام کرنے والوں نے دوسروں کی اصلاح کی نیت کر کے، محنت تو آسان ہے، لیکن حضرت جی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ یہ کام بہت آسان ہے، لیکن آسانی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نہ کیا جائے اور ہو جائے۔ آسان تو ہے، آسانی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نہ کیا جائے اور ہو جائے، بلکہ اپنے بس کی کر کے اللہ سے کہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے جتنے دین پر چلنے کا تمہیں اختیار ہے تم اتنے دین پر چلو، اللہ اس کے راہیں کھولیں گے جو تمہارے اختیار میں نہیں۔ کچھ لوگ آئے حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت مسلمانوں کو حکومت نہیں ملتی، منہ پانی آ جاتا حکومت کے نام، کب وقت آئے گا کب آئے گا، ہماری پارٹی کب آئے گی۔ سب سے زیادہ نقصان ایمان کو، مسلمان کو سیاست سے ہوتا ہے۔ سیاست کام کرنے والوں کے لیے زہر ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے غیر کو جو بولا جاتا ہے وہ سیاست میں، فلاں صاحب آئے تو یہ کام ہو گیا، یہ روڈ کا کام ہو گیا، یہ برج فلاں صاحب نے بنا، یہ ٹول ناکہ فلاں صاحب نے بنا، یہ ٹول ناکہ ٹول معاف کر دیا فلاں صاحب۔
جمع ہوا تو فلاں صاحب نے ٹول ناکہ مانگا. سب سے زیادہ بول اللہ کے غیر کو سیاست میں بولتے ہیں. بقول ہمارے بقول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم صاحب نقل کرتے ہیں اکثر کہ اگر مسلمان صحابہ کے نہج پر آ جائے، صحابہ کی ترتیب پر آ جائے، صحابہ کاشتکار تھے، صحابہ مزدور تھے، صحابہ ملازم تھے، صحابہ تاجر تھے، صحابہ سیاست سے دور تھے، صحابہ عہدوں سے دور تھے، کرسی سے دور تھے، قلمدانوں سے دور تھے. فرماتے تھے اگر مسلمان اس زمانے کا صحابہ کی ترتیب پر آ جائے تو مسلمان کا کوئی دشمن نہ ہو، لوگ غیر مسلمان کو سر پر اٹھا کے رکھیں. آپ یہاں بیٹھے. صحابہ مزدور تھے، صحابہ کاشتکار تھے. کوئی لڑائی کاشتکاری میں نہیں ہے، کوئی لڑائی مزدوری میں نہیں ہے. کوئی لڑائی نہیں. ہمارے یہاں ٹیلکو، بجاج، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ٹینڈر مسلمانوں کو ملتا ہے. اگر فرق ہوتا تو مسلمان کیوں دیتے بھائی؟ آئی ٹی بڑے بڑے سینٹر ہیں، مسلمان ملازم ہیں. تو تجارت میں، مزدوری میں، کاشتکاری میں کوئی لڑائی کہاں ہے؟ سیاست. ایک چیز یہ ہے کہ اپنے وقت مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے. حضرت مسلمانوں کو حکومت نہیں، حضرت فرمایا جتنے دین پر چلنے کا اختیار ہے، نماز پڑھنے کا اختیار ہے، نماز پڑھتے نہیں، روزہ رکھنے کا اختیار، روزہ رکھتے نہیں، زکوٰۃ دیتے نہیں، تو جو تمہارے اختیار میں نہیں تم کو کیسے ملے گی؟ پہلے اس پر تو چلو جو تمہارے اختیار میں. نماز پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، اللہ کے راستے میں جاؤ جو تمہارے اختیار میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی راہیں کھولیں گے جو تمہارے اختیار میں نہیں. فرماتے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے مسلمان اپنے دین کو بگاڑے گا، اپنے دین کو ہلکا کرے گا. غیر یہ دیکھ لیں گے کہ دین کو بگاڑ رہا ہے تو غیر اس کے دین کو مٹا دیں گے. آگے فرماتے تھے سب سے پہلے مسلمان اللہ کے کسی حکم کو توڑے گا. جس حکم کو مسلمان توڑے گا غیر اس حکم کے خلاف قانون لائیں گے. یہ بات ہے، قانون ہم نہیں لا رہے. سب سے زیادہ مسلمان دین کا نقصان، اسلام کا نقصان مسلمانوں سے ہوتا ہے. کام کا نقصان کام کرنے والوں سے ہوتا ہے. کام کا نقصان کس سے ہوتا ہے؟ اسلام کا نقصان کوئی پہنچا نہیں سکتا. جیسے اسلام کا نقصان نہیں پہنچا سکتا ویسے اسلام کا نقصان بھی کوئی نہیں پہنچا سکتا. جو اللہ اسلام کا محافظ ہے وہ اللہ اسلام کے حقوق کا، تبلیغ اسلام کا حق ہے. تبلیغ اسلام کا حق ہے. دنیا میں حق کے مطالبے ہو رہے ہیں، ہمارا حق دو، ہمارا حق دو. مفتی دفعت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم گزرے ہیں اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی سیاسی آدمی نے ان سے کہا کہ ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا لڑائی نہیں ہے، بس چند باتوں میں اتفاق ہو جائے. پہلی چیز یہ ہے وہ نظام الدین سے آپ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اس کو بند کر دیں. نظام الدین سے تبلیغ کا کام، مفتی صاحب نے کہا تبلیغ اسلام کا حق ہے. جب تک اسلام باقی رہے گا، جب تک تبلیغ باقی رہے گی. تبلیغ تو اسلام کے ساتھ ختم، تبلیغ اسلام کے ساتھ ختم، حق ہے. ہمارا آپ کو کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا. اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں. تو ایک چیز یہ ہے جتنا دین پر چلنے کا اختیار ہے اتنا ہم چلیں. حضرت نے فرمایا تمہاری جماعتیں جہاں تک جا سکتی ہیں وہاں تک چلی جائیں، اللہ آگے کی راہیں کھول دیں گے. نیپال کا اجتماع ہوا گزشتہ فروری بتانے میں، جانا ہوا صاحب کے ساتھ، دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے، حضرت کے ساتھ ہی تھے تو آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ نیپال بارڈر پر سارے بسیں، سارے ٹرک رکے ہوئے. یو پی کی بس، کچھ بہار کا بارڈر ہے، یو پی کا بارڈر، بہار کا بارڈر، بنگال کا بارڈر، ایسے نیپال کے. حکومت نے کہا نہیں اجتماع تو نیپال کا ہے، یو پی والے، بہار والے، بنگال والے کیوں آ رہے؟ تو پرمیشن نہیں. ہزاروں بسیں، ہزاروں ٹرکیں، ہزاروں گاڑیاں، سب رات بھر اسی کھلے آسمان میں، ٹھنڈک کا مہینہ. تو واقعہ سنا ہے، نظام الدین آنے کے بعد سنا ہے، اس کو آپ کے سامنے اپنے آپ کو دیکھا سنا. رات کو اللہ کے سامنے متوجہ ہو، تم بارڈر تک پہنچ تو جاؤ. صبح کو اعلان ہو گیا سارے بارڈر کھول دیے جائیں. بارڈر تک پہنچے
مدنی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے زمانے میں جیل میں تھے، جمعہ کا دن ہوتا، تو جمعہ کے دن سنت کے اہتمام سے کیوں محروم رہ جائیں؟ یقین ہے جمعہ نہیں پڑھ سکتے، یقین ہے جمعہ نہیں پڑھ سکتے، عدالت جیلوں کے اندر ہے، جیل خانے میں ہے۔ حضرت معمول تھا، صبح جلدی اٹھتے اور صبح جمعہ کی ساری سنتوں کا اہتمام کرتے، اچھے صاف کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، امامہ پہنتے، آسا لیتے، جوتا پہنتے اور بہت تیزی سے اپنی جیل کی کوٹری سے جیل کے مین دروازے تک بہت تیزی سے جاتے، ایسا لگتا کہ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہاں پہنچ کر کہتے ہیں اللہ یہاں تک آنا میرے بس میں تھا، آگے میرے بس میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے حکیم گزرے ہیں، حضرت فرماتے تھے اگر اللہ نے کہا اشرف میرے پاس آ جاؤ، کیا کہا؟ اللہ نے کہا اشرف میرے پاس آ جاؤ تو میں اللہ کے پاس جانے کے لیے کسی بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں اور پہاڑ کی آخری چوٹی پر پہنچ جاؤں، اور اس چوٹی پہ جو آخری درخت ہے وہ درخت پر پہنچ جاؤں، وہ درخت کی آخری شاخ پر پہنچ جاؤں اور وہاں پہنچ کر کہوں یا اللہ یہاں تک تو میں آگے اپنا، یہاں تک تو آگے اپنے کر سکتے، اپنے کر سکتے۔ تو ایک چیز یہ ہے، ایک نہج، ایک وحدت کلمہ، ایک وحدت فکر پر مجتمع، ہماری ایک بات ہے، ہم نہج کے چکر میں نہ پڑیں، نہج کے نام سے شیطان کام سے ہٹا دیتا ہے، نہج کی اصلاح کر رہے ہیں لوگ، جو اللہ کام کا محافظ ہے، اللہ اس کام کے نہج کا محافظ ہے، ہم نہج کے ٹھیکیدار نہیں، کچھ وقت گزارنے کے بعد ہم نہج کی ٹھیکیداری نہیں لے لیا ہم نے، اس لیے نہج تو باقی رہے گا، لوگ نہج سے ہٹ جائیں گے، کام نہج سے نہیں ہٹے، یقینی بات ہے۔ اس لیے نہج کے بارے میں رائے دینا، نہج کے بارے میں اتفاق نہ کرنا یہ نقصان کی بات ہے، کہ نہج تو وہی رہے، نہج نہیں بدلے گا، صحابہ کا نہج نہیں بدلے گا، صحابہ قیامت تک کے لیے صحابہ کرام کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے، ہم صحابہ کو سامنے رکھ کر کام کریں گے، صحابہ سے ہٹیں گے کام سے ہٹ جائیں گے، جو صحابہ سے ہٹ جائے گا اور کام سے ہٹ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک وحدت قلب، ہماری بات ایک ہو، فکروں میں اجتماعیت ہو، فکریں مجتمع ہوں، مشورہ یہ فکروں کو مجتمع کرنے والا ہے، فکروں کو جمع کرنے والا ہے۔ اگر مشورے کے اندر کی فکروں میں اجتماعیت نہیں آئی، فکر مجتمع نہیں ہوئے، اگر بیٹھنے والوں کی سب کی فکریں الگ الگ ہوں گی تو مشورے سے ہمیں وہ فائدہ حاصل نہیں۔ فکری دائی کی حیات ہے، فکری دائی کی موت ہے، اور فکر مند ہونے کے لیے مشورے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ فکر مند ہونے کے لیے مشورے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ اس لیے مشورے میں آئیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کر کے آئیں کہ اللہ مشورے میں جا رہا ہوں، مشورے میں تجھے جو پسند ہو ہمارے دلوں میں، ہمارے ساتھیوں کے دلوں میں اتار دے، اور تجھے جو مشورے میں ناپسند ہو وہ ہمارے دلوں سے، ہمارے ساتھیوں کے دلوں سے نکال دے، ساتھیوں کے دلوں سے۔ اس لیے مشورے کے بعد کوئی ہماری رائے نہیں، رائے ختم ہو جاتی ہے فیصلے پر۔ جو اپنی رائے کو فیصلے کے بعد باقی رکھتے ہیں وہ ایمان والے نہیں۔ ایمان والے وہ ہیں کہ رائے کے بعد مشورے پر، رائے کے بعد فیصلے پر متفق ہو جائے۔ رائے ہماری تھی لیکن مشورہ فیصلہ ہو گیا تو سب کی رائے ہو، سب کی رائے، سب کے اتحاد سے کام ہے، تو اچھی بات ہے، سب کے اتفاق سے کام نہیں ہے، اتفاق کا تعلق فیصلے سے ہے، ہم فیصلے کو مان لیں۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں اگر ایک دن کا مشورہ چھوٹ جاتا ہے تو 24 گھنٹہ بے فکری کے ساتھ گزرتا ہے، وہ انتہائی بے فکر ہے، وہ رائے دینے کے لائق نہیں ہے۔ رائے وہ دے جو کام میں شریک ہے، حکمہ وہ دے جو نماز میں شریک ہے۔ ایک صاحب تراویح پڑھ رہے تھے، تراویح سنا رہے تھے، ایک قاری صاحب گزر رہے تھے کھڑکی کے راستے، امام صاحب نے غلطی کی قرآن میں، قاری صاحب نے لقمہ دیا وہاں کھڑکی سے، قاری صاحب نے کیا دیا لقمہ تو صحیح تھا لیکن طریقہ جہالت، اگر امام صاحب نہیں لیتے تو سب کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔
ہاں اگر لقمہ دینے کا شوق ہے تو نماز میں آ جائے گی، اگر رائے دینے کا شوق ہے تو کام میں آ جائے گی، باہر سے کیوں رائے دے گی؟ جیسے باہر سے لقمہ دینے سے نماز میں فساد پیدا ہوگا، ویسے کام میں باہر سے رائے دینے سے کام میں فساد ہوگا۔ رائے دینے کا شوق ہے تو کام میں آ جائے گی، جو کام میں نہیں ہے وہ رائے دینے کے لائق نہیں ہے، جو نماز میں نہیں وہ لقمہ دینے کے لائق نہیں ہے۔ لقمہ دینے والا مقتدی لقمہ دیتا ہے نماز امام صاحب کو، لقمہ دینا نہ مقتدی کے لیے، لقمہ دینا نہ امام کے لیے، لقمہ دینا نماز کے لیے، نماز صحیح ہو جائے۔ اچھا لقمہ دینے والا لقمہ دے کے بری ہو جائے، امام ضامن ہے، مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہے، لقمہ پر اصرار نہ کرے، لقمہ دے کر بری ہو جائے، اور اگر امام صاحب لقمہ نہ لیں تو نماز چھوڑ کر گھر بھی نہ جائیں۔ امام صاحب نے لقمہ نہیں لیا میں چلا، اسی طرح رائے دے کر بری ہو جاؤ۔ جیسے نماز میں امام ہے ویسے اس کام میں فیصل ہے، امام ایک ہی ہے اور مسجد کی نماز ایک ہی ہے، ہر مسجد میں نماز جماعت ثانی ہمارے امام صاحب کے نزدیک تھی، مسجد نماز ایک ہی ہوگی، مشورہ مسجد ایک ہی ہوگی، کہ نماز کے لیے جمع ہونے کے لیے مسجد ہے تو مشورے کے لیے جمع ہونے کے لیے بھی مسجد ہے۔ کہاں ہے مشورہ؟ کہاں ہوگا؟ بازار میں؟ بازار مشورہ نہیں ہوگا، مشورہ گھر پہ نہیں ہوگا، کسی کے آفس میں نہیں ہوگا، مشورہ کہاں ہوگا؟ کہ مشورہ ہوگا مشورے کی جگہ پر، نماز کہاں ہوگی؟ نماز کی جگہ پر۔ تو اگر رائے دینے والا رائے دے رہا ہے تو رائے دینا نہ مامورین کے لیے نہ امیر کے لیے، رائے دینا کام کے لیے کہ کام صحیح ہو جائے، اور اگر رائے دینے والے نے رائے دیا اور امیر صاحب نے فیصل صاحب نے رائے نہیں لیا تو رائے دینے والے کام چھوڑ کر گھر کو چلے جاتے ہیں، ہم کام نہیں کریں گے، ہماری رائے نہیں لیں۔ کبھی سنا کہ آج تک کوئی لقمہ نہ لینے پر نماز چھوڑ کر گئے؟ سنا آج تک لقمہ نہ لینے پر نماز چھوڑ کر نہیں گیا، نماز مکمل کیا۔ اسی طرح رائے نہ لینے پر کام کو مکمل کرو، کام کو چھوڑ کر ناراض ہو کر گھر میں جاؤ کہ ہماری رائے نہیں لی، نقصان کی بات ہے، نقصان کی بات ہے۔ پرانے ہونے کے بعد رائے کا استحقاق پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ استحقاق، رائے کا استحقاق پیدا ہونا یہ پرانے پن کی علامت ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب کو لے کر آئے، کہتے تھے بہت پرانے ہیں، بڑی قربانی والے ہیں، فکر والے ہیں، آپ ان کو اپنی شورا میں لے لیجئے۔ کہاں لے لیجئے؟ شورا میں جانے کو ہر ایک کا جی چاہے، شورا مل جائے، شورا کیا مل جائے؟ شورا مل جائے۔ جب امیر صاحب کی شورا میں ہمارا بھی نام ہے، مطالبے پیدا ہوتے ہیں، مطالبے پیدا ہوتے ہیں۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے جن کے بارے میں تم سفارش کر رہے ہو شورا میں لینے کے لیے، ذرا ان کی تہجد کا حال تو معلوم کرو کہ بھائی جان کی تہجد کا حال ہے، اگر یہ تہجد میں نہیں ہے تو شورا کے لائق نہیں، شورا کے لائق کیوں؟ آگے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک رات اگر تہجد کی نماز چھوٹ جائے کام کرنے والوں کی تو صبح اٹھتے ہی دعویٰ پیدا ہوتا ہے، کچھ ہیں ہماری رائے لیجیے، ہم سے مشورہ کیجیے، ہم کو نہیں بلائے، ناراض ہوتے ہیں، بلائے تو بلایا، نہ بلائے تو کوئی ناراضگی کی بات نہیں، مشورے بلائے تو بلایا، نہ بلائے تو کوئی ناراضگی کی بات نہیں۔ ہاں تو ہمارے سے ہٹایا گیا، میدان قتال میں ہیں اور ایک دم جنگ کی تیاری ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہمارے سے ہٹایا گیا، ناراض ہو گئے کیا؟ فرمائے جو طاقت جو قوت میں نے امارت کے زمانے میں لگائی تھی اس کی کئی گنا طاقت امارت کے بغیر لگاؤں، نہ امارت ملنے کا شوق تھا نہ امارت کے جانے کا کوئی غم ہے، کام اللہ کے لیے کرنا ہر حال میں کرنا ہے، نہ امارت ملنے کا شوق تھا نہ امارت جانے کا، جن کے شوق ہوتے ہیں ان کو غم پیدا ہوتا ہے، غمگین وہی ہوتے ہیں جو شوقین ہوتے ہیں، غمگین کون ہوتے ہیں؟ جو شوقین ہوتے ہیں، اصل چیز یہ ہے، اصل کام ہے، مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے، میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے لیے کرتے ہوئے تو اللہ کو پتہ ہے۔ ایک صحابی کسرا کا تاج لے کر آئے، کسرا کا تاج لے کر آئے، چہرے کو ڈھانپ کر، چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ کر آئے،
تو جہاں کسی نے کوئی تاج کو دیا تو انہوں نے امیر صاحب نے کہا بھائی کون صاحب ہیں ذرا نام تو بتلا دیں کون صاحب آئے. کہنے لیے جس کے لیے لایا ہوں اس کو وہ مجھے بھی جانتا ہے, میرے باپ کو بھی جانتا ہے, میرے خاندان کو جانتا ہے. اگر اس کے لیے نہ لانا ہوتا تو کسرا کا تاج یہاں نہیں ہوتا, ہمارے گھر پر. جس کے لیے لایا ہوں مجھے جانتا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاخانہ اٹھا رہے تھے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاخانہ اٹھانے میں سہارا دے, یہ تربیت ہوئی بچوں کی. ایک ساتھی کی آنکھ کھل گئی رات کے اندھیرے میں تو دیکھ کے گھبرا. حضرت آپ کہتے کیا بات ہے, یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہم ان کے میزبان ہیں. میزبان کی ذمہ ہے کہ مہمان کا اکرام کرے, یہ ہمارے ذمہ ہے, آپ آرام کرو جائیں. مہمان خاندان میزبان ہے. خاندان کیا ہے؟ ساری دنیا مہمان ہے, ساری دنیا کی مہمان نوازی کیا ہے خاندان میزبان. پاخانہ اٹھایا ہمارا, یہ تربیت ہو رہی ہے. اور یونس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں ٹھنڈک کے مہینے میں نظام الدین پہنچا شولہ پوری چادر میں. شولہ پوری چادر کی کیا کام کرنے والا دلی میں. اب مہاراشٹر کی گھر ٹھنڈک, تو رات کو ٹوٹا ہوا سو رہا تھا شولہ پوری چادر میں. کچھ دیر کے بعد مجھے گرمی محسوس ہوئی تو دیکھا ایک بڑے میاں ان کا لحاظ پیر اوپر ہے, وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے. تو دیکھا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کا. اسی دن سے میں نظام الدین کا اور تبلیغ کا حضرت کا قائل ہو. یہ ایسا آپ اٹھا کے دے دیا ان کو ٹھنڈی لگ رہی ہے اور خود 2 رکعت نماز میں لگ گئے. پاخانہ اٹھا کر پہنچایا جنگل میں, آ کر غسل کیا, کپڑا پہن کر نماز میں لگ گئے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تیرے اپنے بندوں کی خدمت کے لیے ہمیں سعادت کی بات, سعادت کی بات. اس خاندان کا قیامت تک آنے والے انسانوں پر اتنا احسان ہے کہ میں نے سارے خاندان کے احسان کا بدلہ دے دیا. ایک خاندان بچا ہے, صدیقی خاندان بچا. صدیقی خاندان کا احسان کا بدلہ تو اللہ دیں گے. یہ بھی اسی صدیقی خاندان کا ایک چراغ ہے, یہ بھی صدیقی خان کے درخت کا ایک پھل ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا مفہوم ہے کہ میں نے سارے خاندان والوں کا احسان کا بدلہ دے دیا, لیکن صدیقی خاندان کے احسان کا بدلہ نہیں دیا. خدا کی قسم اسی طرح قیامت تک آنے والے اس خاندان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے. احسان تو بولو. زمانے جاہلیت میں حدیبیہ میں عروہ نام کا ایک شخص کفار کی طرف سے قاصد بن کر آیا. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کی. بہت ساری باتوں میں سے مختصر یہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ دعویٰ کرنے والے یہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سب سے بہترین دوست تھے, یار غار تھے, ان کو بڑا خراب لگا, یہ ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے. اور انہوں نے کہا لات و عزا کی پیشاب گاہ چاٹ. اتنا خطرناک جملہ کہا ہے, اسے لکھا ہوا ہے لات و عزا کی پیشاب گاہ. کیا ہم ایسے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے پوچھا ہے کون ہے, اتنا مثال دینا چاہ رہا ہوں. عروہ نے پوچھا ہے کون ہے, تو پتہ چلا بتلایا گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عروہ نے فوراً اپنے آپ کو کنٹرول میں کیا, کہا نہیں ان کا میرے اوپر قدیمی احسان ہے, ورنہ ان کے سوال کا جواب میں دیتا, لیکن احسان کی وجہ سے میں آج ان کا جواب نہیں دے رہا ہوں. زمانے جاہلیت میں احسان کو نہیں بولتے تھے, اس زمانے میں کام کرنے والے احسان کو بول رہے ہیں. ایک احسان ہے, ایسا جملہ کہا لات و عزا ان کے معبودوں کا نام ہے, بتوں کا نام ہے. پیشاب کا چاٹ, کیا ہم ایسے ہو گئے کہ ہم کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ دل کی بات ہے, ایسا نہیں بول سکتے, ایسا نہیں بول سکتے. ہمارے بزرگ گزرے انگلینڈ میں, انتقال ہو گیا, اگر شیخ کے خلیفہ تھے, فرماتے تھے خدا کی قسم ہم کاندلوی خاندان کے غلام تھے اور کاندلوی خاندان کے غلام ہیں, اور قیامت تک ہم کاندلوی خاندان کے غلام رہیں گے. غلام تھے, غلام ہیں اور غلام رہے, غلامی سے لے نہیں سکتے. بچے پر احسان, خاندان